ہے تو زمین رزق پیدا کرتی ہے. یہ وہ ہوا ہے جب چلتی ہے تو درختوں کے اوپر پھل پک جاتے ہیں. یہ وہ ہوا ہے کہ جب چلتی ہے تو انسان کو سکون ملتا ہے. یہ وہ ہوا ہے جب چلتی ہے تو انسان جو ہے وہ اپنے رب کی تسبیح اور ذکر کے اندر گم ہو جاتا ہے. تو فرمایا جو رحمت کی 4 ہوائیں ہیں ان میں سے پہلی ہوا کا نام ہے الناشرات، دوسری ہوا کا نام ہے المبشرات، اور تیسری ہوا کا نام ہے المرسلات. المرسلات وہ ہوا ہے جو ہمیں آکسیجن دیتی ہے. اور چوتھی ہوا کا نام ہے الزاریات. حضور نے فرمایا کہ الناشرات، المبشرات، المرسلات اور الزاریات، یہ 4 ہوائیں وہ ہیں جو خدا کی طرف سے رحمت کی ہوائیں ہیں. ان کے ذریعے ہمیں رزق ملتا ہے، ان کے ذریعے ہمیں زندگی ملتی ہے، ان کے ذریعے خدا کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اکرامات اور اس کی رحمت خداوند قدوس انسانیت کو عطا فرماتا ہے. فرمایا یہ 4 رحمت کی ہوائیں ہیں. اور فرمایا کہ 4 ہوائیں وہ ہیں جو عذاب لے کر آتی ہیں، آزمائشیں لے کر آتی ہیں، دکھ لے کر آتی ہیں، اس لیے کہ انسان سرکش ہو جاتا ہے، اپنے رب کو بھول جاتا ہے، دین سے دوری اختیار کر لیتا ہے. حتیٰ کہ ایک حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درخت اس وقت تک کاٹا نہیں جاتا جب تک وہ خدا کا ذکر کر رہا ہو. اور حضور نے فرمایا کہ جو درخت خدا کا ذکر چھوڑ دے اس کی نشانی پتہ ہے کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اس کی ٹہنیاں خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ سوکھ جاتا ہے. فرمایا جو درخت سوکھ جائے تو وہ اس کو پھر کیا کرتے ہیں؟ کاٹ دیا جاتا ہے. کیوں؟ وہ خدا کا ذکر چھوڑ دیتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک درخت خدا کا ذکر چھوڑ دے تو وہ کاٹ دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا نا. تو پتہ چلا کہ اگر ایک درخت کے اوپر خدا کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے اس کو وہ سوکھ جائے اور اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، تو انسان اگر عقل ہونے کے باوجود خدا کا ذکر چھوڑ دے، اللہ کے نے اس کے اوپر جو فرائض کیے ہیں ان کو چھوڑ دے، جو اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں کی ہیں ان کو چھوڑ دے، تو فرمایا کہ جو ہوائیں عذاب لے کر آتی ہیں ان میں سے ایک ہوا کا نام ہے العاصف. کیا نام ہے؟ العاصف. اور دوسری ہوا کا نام ہے السرسر. یہ جو ریت کا طوفان نہیں آتا جس کو کہتے ہیں ریت کا طوفان آیا، اس کو سرسر کہتے ہیں عربی کے اندر. اور ایک ہوا کا نام ہے العقیم، اور ایک ہوا کا نام ہے القاصف. یہ 4 ہوائیں وہ ہیں جو عذاب لے کر آتی ہیں، آزمائشیں لے کر آتی ہیں، طوفان لے کر آتی ہیں. اسی طریقے سے مختلف قسم کی ہواؤں کی قسمیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں. پھر اسی طریقے سے قرآن پاک میں ایک سورت ہے سورہ رعد. سورہ رعد کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی جو بجلی، یہ بادل ہیں، ان کا ذکر کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر، کشمیر کے اندر اچانک، اور بعض علاقوں میں جہاں طوفان آئے ہیں، ہمارا جو کشمیر ہے اس کے اندر جتنا بھی سیلاب آیا ہے وہاں پر بارش نہیں تھی، سیلاب آ گیا اچانک. کیوں؟ کہ پیچھے پہاڑوں کے اوپر وہاں پر جب بادل پھٹے تو وہاں پر جو جمی ہوئی برف تھی، گلیشیئر جو تھے وہ پگھلنا شروع ہو گئے. اور پانی، یہ جو ہمارا کشمیر ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں اس کے اندر 5 دریا آتے ہیں جو اگر سمندر میں ملتے ہیں. اور یہی وہ 5 دریا ہیں جو آپ دیکھیں، جو منگلا ڈیم کے اندر بجلی پیدا ہو رہی ہے، اسی تربیلا ڈیم کے اندر جو بجلی پیدا ہوتی ہے، یہ سارے انہی دریاؤں کا پانی ہے جو وہاں پر جاتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو ایک نظام اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، تو یہ جو بادل پھٹے، طوفان آئے، تو کہا کہ بادل پھٹ گئے آدھے گھنٹے کے اندر. بادل کیسے پھٹتے ہیں میں آپ کو اس کو سمجھاتا ہوں. ہمارا جو کشمیر ہے، خاص طور پر جس ضلع میں میں رہ رہا ہوں، یہ ہمارا جو ضلع ہے یہ سدنوتی کہلاتا ہے، اور یہ سطح سمندر سے 12,000 فٹ بلند ہے. یعنی جو اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں کہ 12,000 فٹ وہ پہاڑ بلند ہے، اور 12,000 فٹ سمندر اس سے نیچے ہے. اچھا، سطح سمندر. اچھا، بعض علاقے وہ ہیں جو 15,000 فٹ سمندر کی سطح سے بلند ہیں، جیسے کہ گنیر کا علاقہ آپ نے دیکھا ہوگا. اسی طریقے سے شمالی علاقہ جات ہیں، گلگت ہے، بلتستان ہے، کشمیر ہے. اس کے اندر بعض پہاڑی علاقے ایسے ہیں کہ جو سطح سمندر سے 15,000 12,000 فٹ بلند ہیں. اچھا، یہ جتنی بارش برستی ہے، یہ جب تیز ہوائیں چلتی ہیں، جن ہواؤں کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے، تو یہ سمندر سے بہارات کو اٹھاتی ہیں. یہ ہواؤں سے سمندر کے اوپر چلنے والی جو ارتعاش ہوتا ہے، جو لہریں ہوتی ہیں، وہ ان بہارات کو اٹھاتے ہیں. یہ پھر اوپر جا کر بادلوں کی صورت میں
جو ہے وہ پھر مختلف علاقوں کے اندر جا کے برستے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو سمندروں سے اٹھنے والے بہارات ہوتے ہیں نا، یہ جب پہاڑوں کی طرف جاتے ہیں، پہاڑوں کا رخ کرتے ہیں، تو اب یہ جو پہاڑ ہوتے ہیں نا، کوئی پہاڑ 12,000 فٹ سمندر سے بلند ہے، کوئی 15,000 فٹ سمندر سے بلند ہے، تو یہ سمندر سے اٹھنے والے بہارات اور بادل ہیں، یہ پہاڑوں کے بیچ میں جمع ہوتے رہتے ہیں، جمع ہوتے رہتے ہیں، جمع ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے گنگا چوٹی، اور ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے تولی پیر۔ اس پہاڑ کے اوپر جب ہم جاتے ہیں نا تو بادل نیچے نظر آتے ہیں۔ آپ نے کبھی جہاز میں سفر جب کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جہاز جو بادلوں کے اوپر جاتا ہے تو بادل نیچے ہوتے ہیں، جہاز اوپر جا رہا ہوتا ہے، یہ وہ بادل ہے۔ اچھا، یہ جب پہاڑوں کے اندر جمع ہوتے رہتے ہیں، جمع ہوتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اتنا جمع ہو جاتے ہیں، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کے درمیان بالکل یہ بادلوں کا ایک چھت بن جاتا ہے، یہ جم جاتے ہیں۔ کچھ 6 مہینے تک یہ جو بادل پھٹا ہے، 6 مہینے کے بعد پھٹا ہے۔ اچھا، اس کے اندر 6 مہینے کے بعد بادل کے پھٹنے کا مقصد کیا ہے؟ 6 مہینے بعد بادل کے پھٹنے کا مقصد یہ ہے کہ 6 مہینے کی اگٹھی بارش، جب بادل پھٹا نا، 6 مہینے کی اگٹھی بارش 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ سارا پانی زمین کے اوپر آیا، سب کچھ بہا کر ساتھ لے کر چلا گیا۔ اس کا ایک سبب یہ بنا۔ دوسرا سبب کیا بنا؟ دوسرا سبب یہ بنا کہ ہمارے ملک کے اندر جو ٹیمبر مافیا ہے، جو درختوں کو کاٹ کر بیچتی ہے، اس میں حکومتیں شامل ہیں، اس میں صوبائی حکومتیں شامل ہیں، اس میں وفاقی حکومتیں شامل ہیں۔ باقاعدہ انہوں نے اپنا شیئر رکھا ہوا ہے، وہ اس میں سے رشوت لیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، ہم اس برطانیہ میں رہتے ہیں، اگر کسی کے سین کے اندر درخت ہو، آپ اپنی مرضی سے درخت نہیں کاٹ سکتے، لیکن جنگلوں کے جنگل کاٹے جا رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر، طوفان بپا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ جو درخت ہیں ان کو کیل بنایا ہے زمین کے لیے، یہ زمین کے اندر میخیں ہیں، انہوں نے زمین کو سہارا ہوا ہے، زمین پانی کے اوپر ہے۔ اللہ نے جب زمین کو پانی پر پیدا کیا تو زمین ہلنے لگی، اللہ نے اس کے اوپر پہاڑ پیدا کیے، زمین میں پھر بھی قرار پیدا نہیں ہوا، اللہ نے اس کے اوپر درخت پیدا کیے، اور درخت کیلوں کی صورت میں اس زمین کو درختوں نے ساکت کر دیا۔ لوگوں نے درخت کاٹنا شروع کر دیے، ٹیمبر مافیا نے درخت کاٹنا شروع کر دیے، حکومتوں نے سرکاری سرپرستی میں درخت کاٹے ہیں، اور ذرا سا طوفان آیا، ذرا سا سیلاب آیا، بستیوں کی بستیاں بہہ گئی ہیں۔ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ زمین پر رہنے والے لوگوں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ایک درخت لگایا، دنیا میں خدا نے اس کو، جنت میں اللہ اس کے لیے گھر کا اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ یہ میں نے خالی آپ کے سامنے ایک نقشہ بیان کیا ہے، اس کی تفصیل میں آگے انشاءاللہ تفصیل سے ساری قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے اوپر چند احادیث ہیں وہ بھی پیش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمارے ان تمام بھائیوں کو جو اس انسانی غلطی کی وجہ سے، درختوں کو کاٹنے کی وجہ سے، پہاڑوں کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے، اور جو ہے وہ اس دنیا کو جو ہے وہ پورے گاؤں تباہ ہوئے ہیں، اس کے وہ ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں ان پر اپنا کرم نازل